بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 141 اور آج دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ، اور پیج ہے 100، معرف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 84۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے بمید تلاوت کلام رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مالے رسول امی کے پاس، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس۔ ایثار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار، ایک دن رسول پاک نے۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 141 دوسری قسط ہے اور پیج ہے 100 اور معرف القرآن جلد 2 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ۔ بظاہر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے، تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہراً معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے ثواب پائیں گے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، جو کہ ہمارا ویلاگ ہوگا 142 اور تیسری قسط ہوگی۔ یہ ہمارا ویلاگ جس میں ہیڈنگ تھا تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ۔ کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے کیوں اقرار کرایا حضور کے بارے میں؟ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جنگ خندق یا بدر و احد، تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر، جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔